تو آپ جو یہ بتائیں کہ ایک جو ینگ لائر ہے اس کو کیا چیز ڈسٹنگوش کرے گی, اس کو کس طرح سے مختلف ہونا ہے کہ کلائنٹ اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہو, کلائنٹ اس کی طرف آئے بھی, اس کی فیس اگر زیادہ ہے تو وہ بھی ادا کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کمپیٹنٹ آپ جب اپنی قابلیت آپ منوا چکے ہوں, جیسے ماشاءاللہ آپ بھی ایک اکمپلشڈ لائر ہیں, تو پھر لوگ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں, آپ کی فیس بھی دیتے ہیں, سارے معاملات آپ کے ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ینگ لائر کو یہ 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو وہ کرے, اس کے اندر صبر بھی ہو, ساری چیزیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بھائی بڑی آپ کی جو سوال ہے بڑا آسان سا اس کا آنسر ہے. کہتے ہیں نا کام آتا ہو تو کام آتا ہے. ٹھیک ہے. اب کام سیکھنے کے لیے آپ کو یعنی پہلے سیکھنا ہے. جی سیکھنا ہے بھائی. جب میں آپ کو ایک اپنے کیریئر کا کیس بتاتا ہوں. میرے پاس نا 2010 میں کیس آیا, وہ میاں منیر وغیرہ کے 420/68 کی ایک FIR لانچ ہوئی تھی. انہوں نے 12 کنال کو 32 کنال کر کے نا وہ سیل ہوئی تھی. تھانہ نصیر آباد کی FIR تھی. اس میں ہماری بار کے بہت بڑے نامور وکلا بھی اس میں نا ریمانڈ پہ آرگومنٹس کرنے کے لیے سینٹر سے آئے. تو تھانہ نصیر آباد کی FIR تھی. مجھے بھی کسی ریفرنس سے نا کسی دوست نے گجرانوالہ سے ریفرنس دیا بھی اس میں آپ بھی کاکڑ صاحب کلیئر ہو جائیں. بات یوں ہے سب وکلا نے جو ہمارے سٹنگ وہاں پر لیڈر تھے وہ بھی آئے, نام میں دونوں سائڈ سے آئے, لیکن مجھے بھی وہاں پر کوئی تھوڑا سا موقع ملا اس میں کوئی 10 منٹ آرگومنٹس کرنے کا, کیونکہ میں نے استادوں سے سیکھا ہوا تھا. تو جوڈیشل آفیسر تھے ضیاء طارق کھوکھر صاحب. ٹھیک ہے. الحمدللہ میں نے جب وہ ان کا ریمانڈ کنٹیسٹ کیا کورٹ میں, اور اس کے بعد مجھے اس پارٹی نے میرے ایوننگ چیمبر میں آ کے مجھے پراپر ہائر کیا. ٹھیک ہے. اور مجھے انہوں نے اس کیس کی میرے کیریئر کی اس وقت سب سے بڑی فیس تھی جو انہوں نے مجھے وہ پے کی. کیا ریزن تھی؟ میں نے استادوں سے سیکھا ہوا تھا, وہ سیکھا ہوا میں نے کورٹ میں اس طرح سے جا کے پرفارم کیا, اور وہ ایک چراغ سے کئی چراغ جلے. وہی میرا کلائنٹ آگے مجھے کئی ایسے اچھے کلائنٹ دینے کا موجب بھی بنا. اس لیے کام سیکھنے پہ ینگسٹر کو فوکس کرنا چاہیے. پھر بڑے وکیل جب کام کرنا آ جائے نا, پھر وہی کوئی ینگ یا سینئر نہیں, پھر وہی بڑا وکیل ہے جس کو کام آتا ہے یا جس نے کام سیکھا ہوگا. ٹھیک. اچھا کاکڑ صاحب یہ بتائیں کہ کیا ضروری تھا آپ کے لیے, ماشاءاللہ آپ کی اچھی خاصی جو ہے وہ وکالت چل رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ٹینیور بھی نائب صدر کا گزارا, کیوں ضروری تھا آپ سمجھتے ہیں؟ اور ینگ لائر کے لیے کب یہ موقع ہونا چاہیے؟ کیا ایک پروفیشنل وکیل کو ان معاملات میں آنا چاہیے بار کی پالیٹکس کے اندر؟ کچھ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے, آپ اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ خواجہ حارث صاحب اور اس طرح کے لوگوں کی مثالیں دیکھیں, سلمان اکرم راجہ صاحب, اگرچہ وہ جنرل پالیٹکس میں آ گئے ہیں, لیکن وہ وکلا کی سیاست کو اسی طرح سمجھتے رہے کہ نہیں آپ جو ہے نا ٹائم ضائع. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس میں اسد بھائی یہ جو بڑی آپ نے خوبصورت کویشچن کیا ہے, اس میں یہ دیکھیں جب ہم نے وکالت کو جوائن کیا, ہم نے اپنے اساتذہ کے ساتھ اور کورٹ کی گریس اور کورٹ کے ماحول جو ہم نے دیکھا نا وہ بڑا اچھا وقت تھا. آج پچھلی کچھ سالوں سے ہم جو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, اس کو دیکھ کے تھوڑا سا یہ دل میں ہے بھی, یہ جو کہتے ہیں نا بھی ظلم تے شب سے شکوہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاؤ. کوشش یہ ہوگی جو ابھی جو ہمارے جو ینگسٹر بھائی آ رہے ہیں, جو ہماری بہنیں آ رہی ہیں, وہ اس پیشے میں ایٹ لیسٹ جب جوائن کریں ان کے لیے کوئی ایک اچھا انوائرمنٹ ہو. یہی ہمارا فیوچر ہے. اور انہی میں سے دیکھیں کل کو لا آفیسر آنے ہیں, انہی میں سے جوڈیشل آفیسر آنے ہیں, انہی میں سے کل کو بڑے بڑے عہدوں پہ لڑکوں نے بیٹھنا ہے, ہماری بہنوں نے بیٹھنا ہے. لیکن اب یہ جو نظام موجودہ حالات میں چل رہا ہے نا, یہ بھائی سوائے بھائی جان وہاں پر مایوسی کے کچھ نہیں ہے. کوشش ہے بھی اللہ پاک کی ذات اگر عزت دیتی ہے تو اس کاوش کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کوئی ادارے کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزریں. کوئی اللہ کرے ہمارے اللہ پاک کی ذات میرے سمیت مجھ جیسے لائک مائنڈڈ دوستوں کو عزت دے تاکہ ادارے کی ویلفیئر کے لیے ایکچوئل کوئی ہم وہاں پر پرفارم کر سکیں بھائی جان. اچھا کاکڑ صاحب کتنا ضروری ہے پروفیشنل وکیل جو ہے, آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ ینگ کو تو آپ کر رہے ہیں, پروفیشنل وکیل کو آنا چاہیے. میرے طرح کا وکیل ہے, اپنی پریکٹس چلا رہے ہیں, تو وہ ہمارا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار کیا اس کے اندر بڑا آنا جانے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ایک ایڈونچر بھی ہے, خوشی کے موقع, غمی کے موقع آپ کمیونٹی کے طور پہ جیلن ہوتے ہیں. لوگ ہمیں تنقید بھی کرتے ہیں کہ یار سارا سال تھوڑے الیکشن ہی نہیں مکتے. اور یہ ایسی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا ختم ہوا, لوور کورٹ کا آ گیا, پھر جب پنجاب بار کونسل کو پھر تو وہ ایک میلے کے طور پہ سجا ہوتا ہے پورا ٹنر روڈ اور کیا, اور یہ فین روڈ, پھر بیگم روڈ, یہ سارے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ
پروفیشنل وکیل کا کردار ہے اس کی خاموشی ڈسٹرب کرے گی. بڑے لوگ کہتے ہیں جی ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے, یعنی کہ آپ کے پروفیشن کو جو ہے وہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا, اس طرح کی بات ہو رہی ہے. تو کیا یہ بات ہے یا ایک کوئی نعرہ ہے ہمارا؟ اسد بھائی آپ نے بڑی بنیادی بات کر دی ہے. اصل اگر پروفیشنل وکیل بار پولیٹکس میں نہیں نہ آئے گا, یہ جس طرح سے اس وقت جو کنٹرولڈ جوڈیشری کنٹرولڈ سسٹم اسٹیبلش کر دیا گیا, تو ہر چیز بھائی جن لوگوں کو نا امیدی کی فضا پورے ملک میں قائم ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے پروفیشنل وکلا آپ کیسے الیکشن کنٹیسٹ کریں. بھائی الیکشن کو اتنا ایزی اور آسان ضابطہ اخلاق دیا جائے تاکہ جو بڑی جو ڈیروں پہ اور تاجروں کے پاس رسا گیروں کے ڈیروں پہ جو وہاں پر اناؤنسمنٹس ہیں یا ادھر سے چیزیں ہوا بنانے کے لیے کی جاتی ہیں, ضابطہ اخلاق سٹارٹ میں ہی یہ اس کا نفاذ کر دیا جائے, تاکہ آپ جیسے اور میرے جیسے اور بھائی جو پروفیشن ہے, پروفیشن کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور الیکٹ ہو کے بار کی ڈگنیٹی کے لیے آ کے کام کریں. الیکٹ ہو کے اگر آپ اور میں ہمت نہیں کریں گے یا آپ اور میرے جیسے لوگ ہمت نہیں کریں گے, تو میں آپ کو کہتا ہوں کوئی میرا خیال آئندہ آنے والے وقت میں کوئی میرے سمیت میرا خیال ہمارا کوئی بھائی اپنی بیٹے کو لائر کی ڈگری دینے کے لیے بھائی ریکمینڈ نہیں کرے گا. اس لیے بھائی ہمیں لازمی آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کاکڑ صاحب نے بتایا کہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک پروفیشنل وکیل بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. تنقید اپنی جگہ پر, لیکن جب تک آپ پریکٹیکلی کسی معاملے کے اندر نہیں آتے, خاموشی طاری رکھنا بھی گناہ کے مترادف ہوتا ہے.